بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ ہم بھی خیریت سے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے تمام مسلمانوں کے لیے، خصوصاً فلسطین کے لیے، خصوصاً کشمیر کے لیے، بوسنیا، چیچنیا اور برما، جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں، میرے محبوب کی امت پریشان ہے، ان سب کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو آج ہم جو آپ کے پاس واقعہ لے کر آئے ہیں، وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کا خاص واقعہ جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں۔ تو شیئر کرنے سے پہلے میں آج آپ کے ساتھ ایک اور چھوٹی سی بات شیئر کرنے والی ہوں۔ وہ ہوا کچھ یوں تھا کہ ایک دفعہ میری والدہ ماجدہ گندم کو سمیٹ رہی تھی، گھر میں گندم آئی تو گندم سمیٹ رہی تھی، تو گندم سمیٹتے سمیٹتے جو نیچے دانے پڑے ہوئے تھے نا، میری امی جان ایک ایک دانہ کر کے نا اٹھانے لگی۔ تو جب ایک ایک دانہ اٹھا رہی تھی تو اللہ بخشے میرے دادا ابو کو، انہوں نے دیکھ لیا۔ دادا ابو جان کہنے لگے کہ تمہاری یہ ادا مجھے بڑی پسند آئی ہے کہ تم گندم کی بوریاں گھر میں آئی ہیں، لیکن تم گندم کے ایک ایک دانے کو زمین سے ایسے اٹھا رہی ہو جیسے تمہیں بس ایک اسی دانے کی ضرورت ہے۔ اس وقت انہوں نے نا پھر میری امی جان کو اپنے پاس بٹھایا، اور بٹھا کے تو پھر یہ حضرت عثمان غنی کی سخاوت کا جو واقعہ نا یہ سنایا۔ اللہ تعالیٰ ان کی کروٹ کروٹ جنت میں جگہ فرمائے کہ نیک ہستیاں ہمیشہ نیک باتوں پہ یاد آیا کرتی ہیں۔ تو انہوں نے جب یہ واقعہ سنایا تو آج اسی واقعے کو یاد کرتے ہوئے میں نے بھی سوچا کہ کیوں نہ میں یہ واقعہ اپنی تمام یوٹیوب فیملی کے ساتھ بھی شیئر کروں۔ تو سنیے ہوا کیسے تھا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں حاجت مند ہوں، غریب ہوں، بال بچے دار ہوں، میری مدد فرمائیے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاؤ حضرت عثمان غنی کے پاس چلے جاؤ، ان سے جا کر میرا سلام کہنا اور اپنی امداد کے لیے ان کو کہنا، انشاءاللہ وہ آپ کی ضرور مدد کریں گے۔ اس زمانے میں نا قحط پڑا ہوا تھا، اور حضرت عثمان غنی جو تھے یہ بہت بڑے تاجر تھے۔ ان کے پاس باہر کے ملکوں سے تجارتی قافلے آیا کرتے تھے، تو جس کی اور قافلوں کے اندر اونٹوں پر اناج لدا ہوا کرتا تھا۔ تو آپ وہ جو غلہ آپ کے پاس آتا، جب غلے کو رکھوا لیتے تو پھر جو نیچے ایک ایک دانہ جو گرا ہوا تھا نا وہ چن لیتے تھے۔ تو ہوا کچھ یوں کہ جب وہ سائل آپ کے گھر میں آیا نا تو آپ حضرت عثمان غنی نا وہ ایک ایک دانہ کر کے نا زمین سے چن رہے تھے۔ یہ حال دیکھ کر اس سائل نے یعنی اس سوالی نے خیال کیا کہ جو شخص خود بیچارہ ایک ایک دانہ کر کے چن رہا ہے وہ مجھے کیا دے گا، وہ میری کیا مدد کرے گا، یہ تو بیچارہ خود غریب ہے، اس کو ایک ایک دانے کی ضرورت ہے اور یہ زمین سے ایک ایک دانہ کر کے اٹھا رہا ہے۔ پھر دوبارہ وہ نا سوال کیے بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور سارا ماجرا کیا سنایا، اور کہا کہ یا رسول اللہ آپ میری مدد فرمائیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ اس سائل کو، اس سوالی کو حضرت عثمان غنی کی طرف جانے کو کہا۔ جب وہ دوبارہ گیا تو اس وقت دوسرا قافلہ غلہ لے کر آ رہا تھا۔ تو سائل نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور مجھ غریب حاجت مند کی مدد کے لیے فرمایا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ تجھے کتنا مال چاہیے اور کتنے غلے سے تمہارا گزارا ہو جائے گا۔ اس سوالی نے کہا کہ حضور مجھے نا ایک اونٹ دے دیں، میرا اس سے ہی گزارا ہو جائے گا۔ تو وہاں سامنے بہت لمبی لمبی اونٹوں کی قطاریں کھڑی تھیں، تو آپ نے فرمایا جاؤ ان میں سے ایک اونٹ لے لو۔ اب اسی ارشاد کے مطابق وہ سوالی جو تھا نا وہ آگے بڑھا، اور جو اونٹوں کی قطاریں تھیں نا ان میں سے قطار میں سے نا جو ایک آگے والا اونٹ تھا نا اس کو پکڑ لیا، اس کی مہار تھام لی اور کہا کہ یہ دے دیں۔ تو ہم نے فرمایا اب یہ سارے اونٹ تیرے ہیں، اب یہ سارے اونٹ تیرے ہیں۔ تو سائل نے عرض کی کہ حضور میں نے تو ایک مانگا ہے، تو میں نے اتنے کیا کرنے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر ایک اونٹ لینا ہوتا نا تو پیچھے سے آخر سے جا کے ایک کھول لیتے، تو جبکہ اب آپ نے اونٹ کے آگے سے یعنی اگلے اونٹ کی مہار کو پکڑا ہے تم نے، اب لہٰذا اس کے پیچھے جتنے بھی اونٹ ہیں نا وہ سارے کے سارے غلے سمیت اب تیرے ہیں، یہ میں نے تجھے خدا کے نام پر خیرات دے دیے ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ سخاوت تھی کہ جو انتہائی حیران کن تھی، اور واقعی میں یہ اتنی بڑی عجیب اور حیران کر دینے والی سخاوت تھی کہ مانگنے والا جو ہے
وہ ایک تھیلا نہیں مانگ رہا، ایک ٹوکری نہیں مانگ رہا، ایک بالٹی نہیں مانگ رہا، اس نے مانگنے والے نے اپنی ضرورت سے زیادہ مانگا ہے، بڑا دل کھول کے مانگا ہے کہ میں ایک اونٹ لے لوں، لیکن حضرت عثمان غنی نے تو اپنی سخاوت کا وہ کمال دکھایا کہ حیران کر دیا کہ اس کتار کے اندر جتنے اونٹ تھے نا وہ گلے سمیت اس کو دے دیے۔ تو اگر ہم دور نہیں جاتے، اگر ہم آج کے زمانے میں دیکھیں کہ اونٹ جو ہیں وہ کتنے قیمتی ہیں، کتنے مہنگے ہیں، تو بلکہ اب جو ہے نا وہ اتنے مہنگے نہیں ہیں جتنے پہلے ہوا کرتے تھے، کیونکہ پہلے انہی کے اوپر ہی سفر ہوتے، انہی کے اوپر ہی بہت سارے انہی تجارتی قافلے جایا کرتے، بہت سارے معاملات انہی جانوروں کے ساتھ ہیں، جبکہ کہ ہمارے پاس تو بہت ساری سواریاں ہیں، ان جانوروں کی جو ہے نا قیمت کم ہو گئی ہے۔ تو حساب لگائیں کہ جب کہ وہ زمانہ تھا جبکہ ایک ایک بکری کی بہت قیمت ہوا کرتی تھی، تو اونٹ کی کتنی قیمت ہوگی، اور عثمان غنی نے جتنے لائن میں لگے ہوئے تھے، قطار میں تھے، سارے کے سارے اونٹ دے دیے۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کا کچھ حصہ دے دیجئے، تاکہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو جو پریشان حال ہیں ان کی مدد کر سکیں اور ان کی بھی زندگی آسان ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے ایسے ہی دین کے کام لے کہ قیامت والے دن ہم اس کے عظیم نیک اور پیارے بندوں میں شامل ہوں۔ تو ہمدان قرآن کلاسز کی طرف سے ہم آپ کے لیے بہت ساری کلاسز کا اہتمام کیے ہوئے ہیں۔ اگر آپ قرآن پاک سے متعلق کسی بھی قسم کی کلاس کا ارادہ رکھتے ہیں تو آپ ہمارے اس شو ہونے والے نمبر پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور آپ کو بھی شرف قبول عطا فرمائے، میری پوری یوٹیوب فیملی کو شرف قبول عطا فرمائے، جو میرے ساتھ تعاون کرتے ہیں، اس کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کر کے اس کو سنتے ہیں اور اس پہ عمل کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔